معزز سامعین کرام، آنے والے مہمانوں کو بتا دیا جائے کہ انشاءاللہ بیان کے بعد سنتیں پڑھنے کا وقت دیا جائے گا۔ کافی جمعوں سے کائنات کے دلارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کو انسانیت کے لیے ایک نمونہ آئیڈیل بنایا ہے کہ جس نبی نے عبادات چھوڑ کر گئے تو عبادات کامل مکمل اکمل، جس عبادت کو اٹھا کر دیکھو وہ عبادت کامل بھی ملے گی، مکمل بھی ملے گی، نورانی بھی ملے گی، اور ہر عبادت کا اس کا ایک اثر ملے گا۔ اگر گھریلو زندگی چھوڑی ہے تو گھریلو زندگی بھی پھول سے زیادہ نرم اور پھول کی خوشبو سے زیادہ مہکتی ہوئی گھریلو زندگی کو چھوڑا ہے، میاں بیوی والی زندگی کو چھوڑا ہے، ازدواجی زندگی کی ایک عجیب زندگی چھوڑی ہے کہ جس زندگی کو اپنانے سے ازدواجی زندگیاں پنپا کرتی ہے، ازدواجی زندگیاں پروان چڑھتی ہے، ازدواجی زندگیاں خوشگوار بنتی ہے۔ اس کے لیے آئیڈیل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی ہے۔ 11-12 شادیاں اور نکاحیں کی ہے، جن میں ایک باندھی ہے، باقی 11 شادیاں ہر شادی کو، ہر نکاح کو، ہر ازدواجی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ذرا گوتا لگاتے ہیں تو ازدواجی زندگی میں کیا ہونا چاہیے، ہسبینڈ کا اور میاں کا کیا کردار ہوتا ہے اور بیوی کا، وائف کا کیا کردار ہوا کرتا ہے، وہ ملتا ہے۔ اور جب اس کردار کے مطابق جب ازدواجی زندگیاں، گھریلو زندگیاں پروان چڑھتی ہے تو پھر آنے والی نسلیں اللہ کی مقبول بندے بنتی ہے، اللہ کی مقبول بندیاں بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اس طرح گزر رہی ہے جس طرح گزارنے کو بتایا گیا اور کہا گیا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ سارا کھول کر بیان کیا جائے، ایک دو نمونے ازدواجی زندگی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، پہلی امہات المؤمنین میں پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک نمونہ ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا ازدواجی زندگی تھی اور ایک عورت کا کیا کردار تھا، ایک دلہن بن کر آنے والی، شوہر کے گھر پر اپنی دکھ سکھ کی ساتھی بننے والی، رفیق حیات بننے والی اور زندگی کی گاڑی کو چلانے والی کس کردار کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور اس کا ازدواجی زندگی میں کیا رول ہوا کرتا ہے اور کتنا اہم جزو ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی کے آخری دن میں ہے اور یہ دنیا چھوٹ رہی ہے اور عقبہ کا سفر ہونے کو ہے، عالم برزخ میں جانے کی تیاری ہے، آخری رات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ خدیجہ پر تشریف لاتے ہیں، کاشانہ خدیجہ پر تشریف لاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، پردہ نہیں ہٹتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ خود کھولا، پردہ خود ہٹایا، اندر داخل ہوئے،
سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کر لیجئے، سیرت حلبیہ کا مطالعہ کر لیجئے، سیرت ابن کثیر کا مطالعہ کر لیجئے، خدیجۃ الکبریٰ کی سوانح ملے گی، خدیجۃ الکبریٰ کے ازدواجی زندگی کے یہ اہم رول ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوتے ہیں، خدیجہ سوئی ہوئی ہے، خدیجہ آرام میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو کر فرما رہے ہیں، او میری خدیجہ، او میری پیاری بیوی، زندگی کے 25 سال پورے ہوئے، اس ازدواجی زندگی سب سے زیادہ خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے، 25 سال، نبوت سے پہلے کے 15 سال، نبوت کے بعد کے 10 سال، 25 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدیجہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر تو نے دروازہ نہ کھولا ہو۔ یہ آج پہلی رات ہے، پہلا دن ہے اور پہلا موقع ہے کہ میں دروازے تک آیا اور خدیجہ نے دروازہ نہ کھولا، اور خدیجہ سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر خدیجہ ایک دم ہچکیاں لینے لگی، اور میری آپ کی ماں، امت کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اور میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو معاف کر دیجئے، آج نہیں اب زندگی میں کبھی بھی خدیجہ دروازہ نہیں کھول سکتی۔ خدیجہ میں طاقت نہیں ہے اٹھنے کی، خدیجہ میں سخت نہیں ہے کہ اٹھ کر دروازے تک پہنچے۔ آہٹ تو میرے نبی کی میں نے سنی، قدموں کی آہٹ کو تو میں نے بھانپا اور میرے کان نے دستک بھی دی، لیکن خدیجہ کے گھٹنوں میں اور پاؤں میں اتنی طاقت اب نہیں رہی ہے، لگتا ہے یہ آخری رات ہے، اب سفر آخرت کا ہونے کو ہے۔ اور میرے سرتاج، آج کے بعد کبھی بھی خدیجہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میری دکھوں کی ساتھی، او میری خدیجہ، تو تو میری دکھوں کی ہم سفر ہے، تو ایسے جملے نہ بول، اگر تو چلی گئی تو کون سنبھالا دے گا؟ کہ بیوی کا کردار ہوتا ہے، اگر تو چلی گئی تو یہ محمد کس کے سہارے پر رہے گا، اس کو کون سہارا دے گا؟ ایسے جملے نہ کہہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رو دیا، محمد رسول اللہ نے بھی رو دیا، اور چھم چھم یہ آنسو گرنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے پاؤں کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، وہ داستان الگ تھی، دودھ اور کھجور والی، یہ داستان الگ ہے، یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ خدیجہ نے ڈبہ نکالا اور ڈبہ نکال کر اس کے ڈھکن کو کھولا اور فرمایا، او میرے سرتاج، آخری مرتبہ خدیجہ کے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ گوشت کا ڈبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے میں جانتا ہوں کہ محمد کے گھر پر گوشت نہیں ہے، کھانے کو دانا نہیں ہے، پھر یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ نے فرمایا، مدینہ کی محلے میں کھانا بنا تھا، وہاں سے یہ آیا ہے، وہاں سے یہ ہدیہ آیا ہے، اور یہ تھوڑا سا گوشت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کی طرف دیکھا جو سو گئی تھی، چاروں کو دیکھا، زینب کو دیکھا، رقیہ کو دیکھا، ام کلثوم کو دیکھا، اور چھوٹی سی فاطمہ کو دیکھا، اور چاروں کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے خدیجہ سے فرمایا، ان چاروں کو کھلایا کہ نہیں؟ خدیجہ کے پیار کی اور ممتا کے دریا نے ایک دم ایک موج ماری، اور ایسا موجہ آیا اور ایسی موج آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ نے اپنی چاروں سوتی ہوئی بچیوں کو دیکھا، ایک دم ماں کی ممتا کا آنچل چھلکنے لگا۔ فرمایا، وہ چاروں کو میں نے بھوکا سلایا ہے اس لیے سے کہ میرا نبی، میرا شوہر آخری مرتبہ یہ گوشت تناول فرما لے، یہ گوشت کھا لے، اور کھاتا ہوا دیکھ کر خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہاتھ میں سے وہ گوشت کا ڈبہ لیا اور خدیجہ کے سامنے آگے کیا، اور آگے کر کے فرمایا، خدیجہ تو پہلے کھا لے۔ ہاں، جو لوگ بوڑھے ہو گئے پھر بھی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ داستان خدیجہ کی سنا رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کردار بتا رہا ہے کہ آخری وقت میں نبی ہاتھ میں ڈبہ لے کر خدیجہ کے سامنے کر رہے ہیں، اور ماں سے کہہ رہی ہے، میری آپ کی ماں سے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں، تو پہلے کھا لے۔ خدیجہ کا جملہ آخری وقت میں فرمایا، خدیجہ کو تو جانا ہے، ابھی آپ کو کام کرنا باقی ہے، اگر آپ بھوکے رہ کر کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ خدیجہ بھوکی مرے گی
اس کا تو وقت آنے کو ہے، ابھی آپ کو امت کو سنبھالنا ہے، امت کو پیغام دینا ہے، امت کو گھریلو زندگی بتانا ہے، امت کو نکاح والی زندگی بتانا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کوئی ایک بیپار نہیں ہے کہ ہاں میاں بیوی بن گئے، دلہا دلہن بن گئے، پورا ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ بہت اہم عبادت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے انسان، دلہا بھی اور دلہن بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور پھر حضرت خدیجہ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نوالا لے، اس کا لقمہ بنائے، اپنی چاروں بیٹیوں کو دیکھ کر کہا خدیجہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ میری بچیاں بھوکی ہے، محمد تو صبر کر لے گا، یہ معصوم بچیاں کیسے صبر کرتی، تو آج کھلا دیتی۔ نہیں نہیں، ان کو سو لینے دو، وہ کھا لے گی بعد میں، لیکن پہلے آپ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت میں، میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، خدیجہ نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تک میرا سانس نہ نکل جائے، جب تک میری روح پرواز نہ ہو جائے، میرا ہاتھ مت چھوڑنا، وعدہ کرو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور خدیجہ فرماتی ہے اور میرے سرتاج یہ ہاتھ اس لیے پکڑوایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے خدیجہ کیا لے کر آئی ہے، تو کہہ دوں گی کہ پلے پر تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن محمد کا ہاتھ لے کر آئی ہوں، تیرے حبیب کی زندگی لے کر آئی ہوں، یہ اگر پسند آ جائے تو مغفرت کر دے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھ کی بہوں کو اور اپنی آنکھ کی پلکوں کو اونچا کیا، اور ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے کرتے کی، خدیجہ نے اپنے کپڑے کی ایک دامن کو پکڑا، ایک کونے کو پکڑا، اور پھر فرمایا آخری مرتبہ مجھے ٹک ٹکی لگا لینے دو، اور میرے سردار جب تک آنکھیں بند نہ ہو جائیں اپنی آنکھیں میرے چہرے سے مت ہٹانا، اس لیے کہ اللہ کو کہہ سکوں کہ نبی کا دیدار لے کر آئی ہوں۔ 25 سال کی دکھوں کو برداشت کر کے آخری لمحے میں کہہ رہی ہے اللہ سے کہو کہ نبی کا دیدار لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بات، پھر روح پرواز ہو جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ، زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ خدیجہ نے 25 سال میں اپنے شوہر سے کوئی مانگ کی ہو، کوئی چیز مانگی ہو، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ یہاں تک کہ مدینہ کی امیرن تھی، رئیسہ تھی، مالدار تھی، جس کے گھر پر سے لوگ کپڑے لے جاتے تھے، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کپڑا نہیں مانگا، میں نے کبھی آپ کے پاس کھانا نہیں مانگا۔ گھروں پر دودھ پراٹھے کھانے والی اور اچھی اچھی غذائیں کھانے والی نبی کے گھر پر آ کر فاقے برداشت کر رہی ہے۔ فرمایا اور میرے سرداج ریشم کے بستر پر سے کھجور کے تاج پر آ گئی، کھجور کی چٹائی پر آ گئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آج ایک مانگ ہے، مانگ پوری کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول بول، جلدی بول خدیجہ، تو نے زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ فرما رہی ہے یا رسول اللہ اتنا کہہ دو کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ بس اتنی بات میری پوری کر دو کہ زندگی میں اگر خدیجہ سے آپ کی رفاقت میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو معاف کر کے آج کہہ دو کہ خدیجہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا وہ دامن اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں زمین کے اوپر، فرش کے اوپر خدیجہ سے راضی ہو گیا، تو عرش کے اوپر میری خدیجہ سے راضی ہو جا۔ اور ایک دم آنکھیں بند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے زندگی کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ اس ازدواجی زندگی میں ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی،
مرد ہو عورت ہو، دلہا ہو دلہن ہو، ہسبینڈ ہو وائف ہو، میاں ہو بیوی ہو، کیا فرمایا؟ انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ خاندان بنائے، قبیلے بنائے، کتب بنائے، سرنیم بنائی، اتک بنائی، یہ سارا کا سارا پہچان کے لیے بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں مقبول، اللہ کے یہاں معزز، اللہ کے یہاں محبوب وہ رشتے ہوا کرتے کہ دلہا دلہن بن گئے، سمدھی بن گئے، ویوائی بن گئے، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ دیا۔ فرمایا متقی بن کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اس ازدواجی زندگی گزارو، یہی اللہ کے یہاں مقبول ہوا کرتا ہے۔ خدیجہ نے وہ کر کے دکھایا۔ 5 منٹ میں ایک دلہے کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ تو دلہن کا کردار تھا، دلہے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ غزوے میں پہنچے ہیں اور ایک بیوی، واحد بیوی ہے جس کو بہت سارے شرف ملے ہیں، بہت سارے کمالات ملے ہیں۔ فرمایا 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی بیوی کی گود میں انتقال نہیں فرمایا ہے۔ ایک عائشہ ہے جس کی گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور گود لگائی ہوئی ہے اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عائشہ ہے۔ ہاں یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے کہ جس کو یہ کمال حاصل ہے، جس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب پہلا دن ہے نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ملے ہیں، گنگت ہٹایا، عائشہ کو دیکھا، عائشہ نے پہلی مرتبہ دلہے کی حیثیت سے نبی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، عائشہ ہر نکاح کرنے والے کے دوست و احباب اس کے لیے کوئی عطیہ لے کر آتا ہے، کوئی بھیٹ لے کر آتا ہے، کوئی پریزنٹ لے کر آتا ہے۔ میرا حبیب میرا اللہ ہے، میرا دوست میرا اللہ ہے۔ آج تیری میری نکاح پر میرے اللہ نے بھی ہدیہ دیا ہے، اور ہدیہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو تیری میری نکاح کا گواہ بنا دیا۔ جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے آ کر کہا پہلی دلہن ہے، شوہر کا کردار ادا ہو رہا ہے۔ اور فرمایا جبرائیل نے آ کر یا رسول اللہ نے آپ دونوں کی نکاح پر عطیہ دے دیا ہے کہ اللہ نے 40 دن کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور 40 دن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کہ آج تمہاری نکاح پر اللہ تمہیں یہ ہدیہ دے رہا ہے۔ وہی عائشہ اور نبی کا یہ ازدواجی زندگی۔ فرمایا جب غزوے میں پہنچے ہیں، عائشہ بھی ساتھ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں ہے، عفیفہ کائنات ہے ساتھ میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ اور سفر ہمیں جانا ہے، ہمیں واپس ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سواری کے لیے صحابہ کو فرمایا عائشہ کی سواری کو بھی اٹھاؤ اور عائشہ کو لے کر چلنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے سینے میں ہار نہیں ہے، اور وہ ہار مجھے بہت پیارا تھا، جب تک میرا ہار نہیں ملے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو جھیلکا نہیں بلکہ ایک شوہر کا کردار ادا کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی نہ بنائے بلکہ اس کو پیار محبت کے ساتھ رکھیں۔ اس لیے کہ ایک باپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا، ایک ماں نے اپنے مامتا کا آنچل تم پر نچھاور کر دیا۔ یہ تمہیں لات کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری پیار بننے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آج میری عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، سفر آگے نہیں ہوگا، اتر جاؤ اپنی سواریوں سے۔ سارے صحابہ کو اتار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیمہ لگاؤ، گھڑی مت دیکھو انشاءاللہ وقت پر پورا ہو جائے گا۔ فرمایا چھوڑ دو، حضرت عائشہ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے ابو بکر کو کہا تیری بیٹی کی وجہ سے سارے مشکل میں پڑ گئے۔
اللہ تیری وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے سارے پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہوگا، سب کو پریشان کر دیا۔ ابو بکر خیمے میں گئے، اپنی بیٹی کو جھڑکنے کے لیے، اپنی بیٹی کو سبق دینے کے لیے اندر گئے تو کیا دیکھا؟ عفیف کائنات چار جانو بیٹھی ہے، پلاٹھی وار کر چار جانو بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر اندر داخل ہوئے، اپنی بیٹی کو مارنا چاہتے تھے لیکن نبی کو سویا ہوا دیکھا، اگر آج میں زور سے بولا تو میرے نبی کی نیند میں خلل ہوگا۔ اپنی بیٹی کے قریب جا کر اپنے انگوٹھے سے اپنی بیٹی کی پہلو میں کچو کے لگانے لگے اور کچو کے لگا کر کہہ رہی ہے تیری وجہ سے سارے تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں تو پہلے ہی سے کمزور تھی، باپ اپنے ہاتھ سے کچو کے لگا رہا تھا، میں سکڑ گئی، کہیں ہل جاؤں گی تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ جب کچو کے لگا کر ابو بکر باہر نکلے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور عائشہ کی آنکھوں کو آنسو دیکھے، بھیگا ہوا دیکھا، پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تیری آنکھیں آنسو والی کیوں ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ابا نے کچو کے لگائے، میری وجہ سے سارے تکلیف میں ہے، پانی نہیں ہے، سب کو وضو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا میرے باپ نے مجھے تعلیم دی تھی کہ جو باپ گارے سور میں سانپ کے ڈنک برداشت کر کے نبی کی نیند بگڑنے نہ دے، اس کی بیٹی کچوکی کی وجہ سے نبی کی نیند کو کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ اگر آج نیند بگڑ جاتی تو بیوی کا کردار ادھورا رہ جاتا کہ شوہر کی نیند میں خلل ہو گئی، نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرما رہے ہیں ابو بکر نے یہ کیا کیا؟ اتنے میں جبرائیل آیا اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ او میرے نبی، اللہ فرماتا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے میرے نبی کو کہہ دو عائشہ کو کچھ نہ کہیں، ابو بکر کو بھی کہہ دو بیٹی تیری ہے لیکن میرے حبیب کی بیوی ہے، آج بیوی کا کردار ادا کیا ہے، خبردار باپ کو بھی اجازت نہیں اپنی بیٹی کو جھڑکنے کی۔ صحابہ کو کہہ دو عائشہ کے بارے میں زبان درازی نہ کریں، برا نہ کہیں، میری عائشہ کی وجہ سے، میرے حبیب کی عائشہ کی وجہ سے ہم نے حکم ہی بدل دیا اور ہم نے شریعت میں آسانی کر دی، پانی نہیں ملتا جستجو کرنے کے بعد بھی تو فرمایا پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر دو، پھر لگاؤ کوہنیوں کے اوپر تک پھیر دو، وضو ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ یہ عائشہ کا صدقہ ہے، اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ ابو بکر کو پتا چلا میری بیٹی کی وجہ سے تو ایک دم سینہ تان کر کہنے لگے ہاں میری بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی کے اس بات پر تو سینہ تانتا ہے، ارے تیرے گھرانے کے تو بہت سارے احسان امت پر ہے، تیری عائشہ کے تو امت پر بہت احسان ہے، نبی کے ساتھ رہ کر نبی کے ساتھ اس دیواتی زندگی کا منصب ادا کیا، اللہ نے اس کی برکت سے